حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قدم پر آزمایا اور وہ ہر بار صبر اور ایمان کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ انہی آزمائشوں میں ایک عظیم آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش سے جڑی ہوئی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ دیا۔ وہ جگہ نہ پانی تھی، نہ درخت، نہ کوئی انسان۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور فکر کے ساتھ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی ایمان کی طاقت تھی۔ ایک ماں اپنے ننھے بچے کے ساتھ بے آب و گیاہ زمین میں رہنے کو تیار ہو گئی، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ وقت گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا اور ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑی، لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ اسی بے بسی اور دعا کے عالم میں اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ ننھے اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم کا پانی تھا جو آج تک جاری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہاں سے مدد دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ وہ ایک فرمان بردار، صبر کرنے والے اور اللہ کے حکم کو ماننے والے نوجوان بن گئے۔ ان کی پرورش ایسی ہوئی کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ یہ عام خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب بار بار آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی تھی؟ جس بیٹے کو بڑھاپے میں پایا، جس سے بے حد محبت تھی، اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سوال ایک امتحان تھا، لیکن جواب ایمان کا شاہکار بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، آبا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہی کرے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مضبوط ہو گیا۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان وہ ہے جس میں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ قربانی کا دن آ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی اور چہروں پر سکون۔ راستے میں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا، پھر حضرت ہاجرہ کے پاس اور پھر حضرت اسماعیل کے پاس، لیکن تینوں نے شیطان کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو ہر وسوسے سے زیادہ اہم سمجھا۔ جب وہ مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ روایت ہے کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ باپ کا دل کمزور نہ پڑ جائے۔ یہ لمحہ بہت عظیم تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا اور ایک بیٹا خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھ گئے۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہاں اللہ نے دکھا دیا کہ اصل قربانی جان کی نہیں بلکہ نیت اور اطاعت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو قربان کیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی آزمائش کو آسان کر دیا اور ان کی فرمان برداری کو ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ واقعہ اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے اسے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت بنا دیا۔ آج بھی ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اس عظیم سنت کو زندہ رکھ سکیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی صرف اس واقعے تک محدود نہیں تھی، وہ ایک عظیم نبی بنے اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور صبر و استقامت کی مثال بنے رہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی ہر آزمائش دراصل انسان کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ایمان، صبر اور قربانی کی ایک روشن مثال ہے۔ ایک بچہ جو پیاس کی حالت میں اللہ کے معجزے کا سبب بنا، ایک نوجوان جو اللہ کے حکم پر اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا، اور ایک نبی جو پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح صبر، اطاعت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کریں اور ہر حال میں سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔